السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل میں۔ آپ کو بتا دیں کہ مولانا سید ارشد مدنی صاحب کا ایک بیان آیا ہے۔ گیان واپی جامع مسجد کے تہخانے میں پوجا کی اجازت دینے پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے دعویٰ کیا کہ بابری مسجد کے فیصلے کے معاملے میں سپریم کورٹ نے یہ راستہ دکھایا ہے اور لوگوں کا عدلیہ پر اعتماد کمزور ہوا ہے۔ یہ بات انہوں نے آج یہاں گیان واپی جامع مسجد پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی، اور جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید محمود مدنی صاحب نے کہا ہے کہ عدالت کے اس فیصلے سے ہندوستانی عدالتی نظام پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ یک طرفہ طور پر کیا جانے والا فیصلہ ہے۔ عدالت عالیہ تکنیکی بنیاد پر دخل دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہم کہاں جائیں گے اور کس سے کہیں گے؟ مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے کہا ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد سے اس طرح کے مسائل سے مسلمان گھرے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ کو بابری مسجد کے سلسلے میں قانون کے مطابق فیصلہ کرنا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے بابری مسجد ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے بھی محض آستھا کی بنیاد پر فیصلہ سنایا، جس کی وجہ سے آج کل عدالتوں سے اس طرح کے فیصلے صادر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے بابری مسجد کے سلسلے میں دلائل کی بنیاد پر فیصلہ قبول کرنے کی بات کہی تھی، لیکن جو فیصلہ آیا وہ ہم نے ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے وکلاء اور دانشوروں نے بھی اس فیصلے سے اختلاف کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جس عدالت میں بھی عقیدت کا معاملہ آئے گا وہاں آستھا کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان میں اگر یہی روش ہوگی تو خواہ جین ہو یا عیسائی، پارسی ہو یا سکھ، کسی کو بھی انصاف نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے لیے بڑا المیہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی جمہوری نظام میں عدالتیں ہی مظلوموں کی داد رسی کا آخری سہارا ہوتی ہیں، اور اگر وہ جاں بداری کرنے لگی تو انصاف کی دہائی کس سے لگائی جائے گی؟ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ گیان واپی جامع مسجد کے تہخانے میں پوجا کے فیصلے سے ہر انصاف پسند شہریوں کو صدمہ پہنچا ہے۔ مسلمان اس فیصلے سے رنج کی حالت میں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمان کسی غصب کی گئی زمین پر مسجد نہیں بناتا، اور جب مسجد نبوی بنائی گئی تھی تو زمین خرید کر بنائی گئی تھی۔ بلا اجازت کسی جگہ پر مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی سوچ اور تاریخ یہی ہے کہ مسجد کسی کی عبادت گاہ کو توڑ کر نہیں بنائی جاتی۔ انہوں نے کہا ہے کہ گیان واپی مسجد کے تہخانے میں پوجا کی اجازت یک طرفہ فیصلہ ہے اور مسلم فریق کو بحث کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عدالت کے دو پیمانے ہو گئے ہیں۔ اس کی مثال بابری مسجد بھی ہے، جہاں آستھا کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا تھا۔ یہاں عدالت بھی اسی راہ پر چل پڑی ہے۔ عدالت پر سے لوگوں کا اعتماد ٹوٹ رہا ہے۔ یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ انصاف پسند شہری بھی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ حکومت عبادت گاہ قانون 1991 پر عمل کرے اور عدالت کو بھی اس قانون کا احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انصاف سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ جمعیت علماء ہند کے سیکریٹری نیاز احمد فاروقی نے کہا کہ انصاف کا اصول ہے کہ دونوں فریق کو یکساں موقع دیا جائے، جو اس معاملے میں نہیں ہوا ہے، اور عدالت کا اصول یہ بھی ہے کہ صرف انصاف نہیں کرنا ہے بلکہ انصاف ہوتے ہوئے دکھنا بھی چاہیے۔ اس موقع پر مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر قاسم رسول الیاس اور نائب ترجمان کمال فاروقی نے بھی پریس کانفرنس سے خطاب کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید محمود مدنی صاحب نے کہا ہے کہ عدالت کے اس فیصلے سے ہندوستانی عدالتی نظام پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ یک طرفہ طور پر کیا جانے والا فیصلہ ہے۔ عدالت عالیہ تکنیکی بنیاد پر دخل دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہم کہاں جائیں گے اور کس سے کہیں گے؟ انہوں نے کہا ہے کہ بات اس حد تک نہیں بڑھنے دینا چاہیے کہ ملک کے حالات خراب ہو جائیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ انصاف اور انصاف کے تقاضے پورے کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ لاٹھی بھینس کا قانون چل رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ یہ خبر موصول ہو رہی ہے کہ گیان واپی جامع مسجد اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے
مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ گیانواپی جامع مسجد کے تہخانے میں پوجا کی اجازت دینے پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے دعویٰ کیا کہ بابری مسجد کے فیصلے کے معاملے میں سپریم کورٹ نے یہ راستہ دکھایا ہے اور لوگوں کا عدلیہ پر اعتماد کمزور ہوا ہے۔ آپ سے گزارش ہے ناظرین کہ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کمنٹ میں ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔